بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگ لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو جواب میں پہلے میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نماز جنازہ پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، صحابہ کرام سے کس طرح نماز جنازہ ثابت ہے۔ تو دیکھیں، نماز جنازہ میں سب سے پہلے نماز جنازہ کی نیت ہوتی ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جو بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ یقیناً نماز جنازہ کے ارادے سے آیا ہے، تو صرف نماز جنازہ کا ارادہ کر لینا، نیت چونکہ ارادے کا نام ہے تو یہ کافی ہے۔ اور نماز جنازہ میں جو 4 تکبیریں ہیں یہ فرض ہیں، یعنی نماز جنازہ کی حقیقت پھر 4 تکبیریں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ 4 تکبیریں فرض ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے والا اگر اپنے زبان سے، اپنے منہ سے اللہ اکبر تکبیر کی ادائیگی نہیں کرے گا تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اور نماز جنازہ کے اندر جو دعائیں ہیں وہ سنت ہیں، مسنون ہیں دعائیں۔ تو اگر کسی کو دعائیں نہیں آتی، تکبیریں اس نے پڑھی ہیں، تو اس کی نماز جنازہ ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو دعائیں یاد ہیں، وہ نماز جنازہ میں دعاؤں کا اہتمام تو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر ادا نہیں کر رہا، تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے نماز جنازہ کے رکن کو اور جو نماز جنازہ میں فرض ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو رکن کو چھوڑنے سے نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ تو نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں نیت کے بعد پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف نماز والا پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ اور میت کے لیے جو دعا ہے، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تو اس میں دعا جو ہے اس کو خلوص کے ساتھ مانگو اللہ سے، میت کے لیے بھی اپنے کے لیے بھی دعا خلوص سے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو بعض لوگوں نے اذا صلیتم علی المیت اس کا معنی جو ہے وہ نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو پھر خلوص کے ساتھ دعا مانگو۔ ایک جگہ پر میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو ایک مولانا صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، تو اس نے نماز جنازہ کا طریقہ بتلایا، تو اس نے کہا کہ اس طرح نماز جنازہ میں پہلی تکبیر ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، چوتھی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے سارے لوگ چارپائی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر سب مل کر میت کے لیے دعا مانگیں گے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ اس بیچارے نے پتہ نہیں کہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ لیا، یہ طریقہ پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو در حقیقت ان کو مغالطہ اس حدیث مبارکہ سے لگ رہا ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جبکہ اذا جو ہے یہ صلیتم پر جو داخل ہو رہا ہے اس کا معنی وہ نہیں ہے جو وہ سمجھے ہیں، بلکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ نماز جنازہ میں جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں اس کو خلوص سے پڑھیں، اور وہ دعا اگر کسی کو آتی ہے تو وہ دعا پڑھے، نماز جنازہ میت کے لیے خلوص کے ساتھ پڑھے دعا،
اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو اس کو کم از کم اتنا پڑھ لینا چاہیے کہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، بس یہی پڑھتا رہے، بار بار یہی پڑھتا رہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر خاموش کھڑا رہے، لیکن تکبیرات کو ادا کرے، اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں، اور اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آقا کا طریقہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے بغیر ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ جبکہ دنیا میں عام ایک معمول ہے لوگوں کا کہ دنیا کا کوئی کام بھی کرتے ہیں تو بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے وہ نہیں کرتے۔ نہ تعمیر بغیر نقشے کے بناتے ہیں، نہ کوئی گاڑی بغیر نقشے کے بناتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کوئی اور کام بغیر منصوبے اور نقشے کے۔ تو دین پر ہم بغیر منصوبے کے اور بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے کیسے چلیں گے؟ تو وہ نقشہ، وہ نمونہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کوئی عمل کریں گے تو وہ دین نہیں ہوگا۔ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کے اندر تلاوت کا حکم نہیں ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اگر وہاں سجدہ کے اندر تلاوت کر لیں، ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھ لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ہم وہاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم جہاں ہمارا جی چاہے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم یہ کام یوں کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو دیکھیں بھائی، ہر وہ کام کرنا ہوگا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس پر آقا کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ جس کام پر آقا کی مہر نہیں ہے وہ کام دین نہیں ہے، نہ اس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور نہ اس لیے کیا جائے کہ یار یہ کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں یہ حرج ہے کہ ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔